علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے اوپر پہلے دن سے آپ کی متعدد شادیوں اور نکاحوں کی وجہ سے اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ نبی رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو جو ہے وہ 11 نکاح کی اور اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے وہ صرف 4 کی اجازت دی، تو یہ درست نہیں ہے، انہوں نے کیوں نکاح کیے؟ یہ ایک سوال بہت زیادہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف سے بھی اور آج کل کے مولدین ایتھسٹ لوگوں کی طرف سے بھی آپ کی بارے میں اٹھایا جاتا ہے، اور آپ کی ذات کو جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے نبی تھے۔ تو میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر کچھ جو ہے وہ لاجیکلی باتیں بتائی تھیں اور کچھ جو ہے وہ عقلی پہلوؤں کے اوپر میں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی جو کیوں کی یا کس عالم کے اندر کی۔ لیکن آج کچھ چند باتیں اس اعتبار سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اتنے نکاح کیوں فرمائے تھے، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ کافی سارے خاندانوں سے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے انقلاب کو پورا اور مکمل کرنے کے لیے کافی سارے خاندانوں کے ساتھ جو تھا وہ تعلق پیدا کیا گیا، جو اسلام کی تقویت کا باعث بنا، کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کسی ایک فرد کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں ہو جاتی تو وہ شخص جو ہے وہ پورے قبیلے کا جب وہ داماد جانا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ لڑنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ عربوں کے دستور کے خلاف تھا۔ وہ اس کو اپنے لیے عار اور شرم سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی اس طرف بیاہی ہوئی ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ جنگ کریں۔ جس طرح کہ ابو سفیان کی بات آتی کہ وہ اسلام کے بڑا مخالف تھا، لیکن جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو پھر اس کے خیالات کے اندر بھی تبدیلی آئی، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی، صرف اس وجہ سے کہ ابو سفیان مکے کے سردار تھے۔ تو انہوں نے پھر اس چیز کو اپنے لیے شرم اور عار اور ندامت سمجھا کہ میں اپنے داماد کے ساتھ جنگ لڑوں، تو پھر اس کے بعد صلح کی باتیں ہونے لگی، صلح صفائی کی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف قبائل کو قریب لانا تھا، ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملنی تھی، تالیف قلب تھا، لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن پیدا کرنا تھا، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور دوسری وجہ اتنے زیادہ نکاح کرنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس وجہ سے تھی کہ جب جنگ احد ہوئی تو کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور کافی ساری عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی، بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، تو ان کا آسرا بننے کے لیے، ان کو سنبھالا دینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ سے کہا کہ تم ان بیواؤں کے ساتھ نکاح کرو اور بچوں کو اپنی جو ہے کفالت کے اندر لو۔ تو چونکہ وہ معاشرہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پہل کی، تو کچھ بیوگان سے، بیواؤں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ اپنی کفالت میں لیے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تو پھر دوسرے صحابہ نے بھی کیا، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوشل لیول کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ہمدردی تھی، اور بہت بڑی یہ ایک کاوش تھی کہ ان عورتوں کو جن کے شوہر جو تھے وہ شہید ہو گئے اور وہ بچے جن کے باپ شہید ہو گئے، ان کو بجائے اس کے کہ لاوارث چھوڑ دیا جاتا، ان کو بلکہ کفالت کے اندر لے کے ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کیا گیا۔ تیسری وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اتنے نکاح کیوں فرمائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طریقے کے ساتھ عرب کے مختلف قبائل کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا، اور ان قبائل کو پھر جب نکاح کیا گیا تو ان کو قریب لایا گیا، اور اس سے اسلام کو تقویت ملی، اور وہ خاندان جو پہلے سرکار کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ قبائل جو دشمنی کرتے تھے، وہ جب نکاح ہوئے، رشتہ داریاں بنی، تو پھر ان کو کافی سارا جو ہے وہ لحاظ کرنا پڑا۔ تو سیاسی لیول پہ ایک بہت بڑی دانش مندی کی بات تھی کہ جن قبائل کو جنگ کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے یا زیر نگی کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے، تو ان کو ایک عام انسانی طریقے سے کہ ان کے ہاں نکاح کو رواج دیا اور نکاح کیا، تو وہ قبائل جو ہے وہ قریب آتے گئے۔ اور چوتھی وجہ کہ آپ نے نکاح کیوں کیے، عربوں کے اندر ایک اور بھی رواج تھا کہ جو ان کا منہ بولا بیٹا متبنہ ہوتا تو اس کو بھی اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارث کا جب نکاح حضرت زینب سے ہوا تو ان کی طلاق یافتہ جو سرکار کی کزن بھی تھی، پھپھوزاد تھی، ان سے سرکار نے نکاح کیا۔ تو یہ اس بات اور اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا کہ جو عربوں کے اندر جاری تھی کہ وہ اپنے متبنہ کی اہلیہ کو بھی اپنی بہو سمجھتے تھے، حالانکہ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں،
وہ تمہارے سلب سے نہیں، وہ صرف ایک معاشرتی لیول پہ، سوسائٹی لیول کے اوپر تم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو تم اپنا بیٹا کہتے ہو، اپنا جو ہے وہ بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ بیہیو اور ایٹیچیوڈ کرتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے بیٹے تو نہیں ہیں کہ جو تمہارے سلب سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو یہ رسم بھی توڑنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پھر نکاح کیا، اور انہیں بتایا کہ یہ کام جائز ہے، دور جاہلیت کے اندر یہ جو تم ناجائز سمجھتے تھے یہ بات درست نہیں تھی۔ اور نمبر 5 حکمت اور لاجک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح کرنے میں یہ بھی تھی کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ آپ کے قریب آئیں اور آپ کی زندگی کا وہ جو ہے مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ جب مختلف قبائل کی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں تو پھر ان سے آگے لوگوں نے جو ہے وہ دین سیکھا، سرکار کی جو ہے وہ آئلی زندگی، انٹیریئر لائف کے بارے میں جانا کہ سرکار رات کو کیا کرتے تھے، رات کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ تو وہ امہات المومنین جو تھیں وہ پھر سرکار کی جو ہے وہ آئلی زندگی، انٹیریئر لائف کے سارے معاملات دوسرے لوگوں تک پہنچاتی تھی، اور عورتیں جو تھیں وہ سرکار سے زیادہ اسلام کو سیکھ سکیں، یہ بھی ایک ریزن اور سبب تھا۔ اور پھر اس طرح کافی سارے قبائل اور قبیلوں کے اندر جو ہے سرکار کی اندرونی زندگی کی تفصیلات جو ہے وہ امہات المومنین کے ذریعے سے پہنچی۔ اگر یہ اتنے نکاح نہ ہوتے تو عورتوں والا شعبہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ تشنہ طلب رہ جاتا، وہ ادھورا رہ جاتا، اور لوگ کہتے کہ نبی کی زندگی تو صرف مردوں والی، اور جو ایکسٹرنل لائف جو ہے اس کے بارے میں تو ہمیں سارا معلوم ہے، لیکن ان کی انٹیریئر لائف اور آئلی زندگی، گھریلو زندگی کے بارے میں کس طرح کا کوئی جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ریزن اور اسباب اور حکمتیں جو ہیں علماء نے لکھی کہ سرکار نے شادیاں جو ہے اتنے نکاح کیوں فرمائے تھے، اور ان کا مقصد ذاتی نہیں تھا، صرف ان کا مقصد جو تھا وہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کو مضبوط کرنا اور مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملانا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے وہ کنواری تھی، باقی 10 کی 10 جو امہات المومنین ہیں وہ بیوگان تھی، ان کے ایک 2 نکاح پہلے جو ہو چکے تھے ان سے نکاح ہوا۔ تو اگر سرکار کو شوق ہوتا عورتوں کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کنواری عورتوں سے شادی کرتے، اور ویسے بھی آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، آپ چیف تھے مدینہ کی اسٹیٹ کا، آپ کے کنٹرول میں سب کچھ تھا کہ آپ جتنا چاہتے جو عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ مولے دین کی طرح نعوذ باللہ آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اتنا سب کچھ کنٹرول ہونے کے باوجود اور ساری اتھارٹی اور قوت ہونے کے باوجود آپ نے نکاح نہیں کیا، فقط اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور وہ بھی اسی لیے تھا کہ آپ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی اور بہت بڑی فقیہ تھی، جن سے بہت سارے صحابہ نے بھی علم حاصل کیا، اور چونکہ ان کا حافظہ درست تھا، ان کی عمر تھوڑی تھی، اور ان کی یوں کہہ لیں کہ شعور کی آنکھ سرکار کے گھر میں کھل رہی تھی، سمجھنے بوجھنے کی فکر اور شعور کی آنکھ وہاں جا کے کھلی، وہاں وہ بڑی ہوئی اور چلتے رہے۔ تو انہوں نے جتنا کچھ سرکار کی جو ہے گھریلو زندگی کے بارے میں، انٹیریئر لائف کے بارے میں لوگوں کے سامنے تفصیلات اور ڈیٹیلز فراہم کی، اتنی کوئی بھی دیگر امہات المومنین میں سے نہیں کر سکی۔ تو فقط ایک نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے جو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ کنواری تھی، باقی ساری بیوگان تھی۔ تو یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجھے 40 مردوں جتنی طاقت دی گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھے 100 مردوں کے برابر جو ہے وہ طاقت دی گئی۔ تو اتنی قوت اور طاقت فزیکلی ہونے کے باوجود کسی شخص کا اتنی کم شادیوں پہ رک جانا یقیناً اس کے عظمت اور اس کے نیٹ اینڈ کلین کردار کی علامت ہے، اس کی عظیم سیرت کی علامت ہے کہ اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ اس چیز کے پیچھے بھاگی نہیں، بلکہ وہ اپنے مشن کو لے کر جو ہے وہ چلتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذہبی جو لٹریچر کو پڑھ کے دیکھ لیں، مذہبی سکرپٹ جتنا بھی ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، انبیاء سابقین کے اندر بھی تعدد ازواج، کافی ساری بیویوں کا رواج تھا، ان کے اوپر تو آج تک اعتراض نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے ہاں بھی ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو دیوتا تھے وہ بڑی بڑی بیویاں رکھتے تھے۔ آپ دیکھ لیں ہندو مت میں راجا شرط کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا، اور کرشنا کی تو 8000 سے بھی زیادہ بیویاں تھیں۔ تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کرشنا ایسا تھا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ راجا شرط ایسا تھا۔ اور آپ اگر جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کو، بائبل کو پڑھ کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ تھیں۔ حضرت اسحاق کی جو ہے وہ متعدد بیویاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کی تو 100 سے بھی زیادہ جو وہ 700 سے بھی زیادہ جو بیویاں تھیں۔ اور بائبل ہی کہہ رہی ہے، اس کا عہد نامہ قدیم ہی کہہ رہا ہے،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، تو آج تک کسی اور مذہب والے نے یا کسی بھی ایتھیسٹ آدمی نے، لادین آدمی نے کبھی نہیں کہا کہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ سارا چل چلا کے نقطہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ جو آ جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، ایلیگیٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، تو پھر یا تو انہیں بھی کرنا چاہیے جن کے ہاں 100+ بیویاں ہیں، اور سرکار کے ہاں تو جسٹ 11 بیوی، اور وہ بھی اللہ کے امر سے ہیں، اس سے زیادہ اور جو ہے کچھ نہیں۔ تو یہ اعتراضات کسی بھی حوالے سے نہیں آقا علیہ السلام کی ذات پہ بنتے کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں کی، یہ سارے اللہ کے امر سے تھی، اور اس کی مختلف لیول پہ مختلف حکمتیں تھی جن کا پھر آگے چل کے فائدہ بھی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔